السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زمزمہ بائی فریحہ مرزا ناول کی 6ٹھی قسط۔ لیکن اس قسط سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہاں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں ناول کی قسط نمبر 6 کی جانب۔ زندگی میں کوئی چیز اتفاق سے نہیں ملتی، یہ سب قدرت کا پلان ہوتا ہے۔ پزل کا ہر ٹکڑا اپنے وقت پر آ کر ہی جڑتا ہے۔ ہر کھویا ہوا رشتہ قدرت کے قانون کے مطابق دوبارہ مل جاتا ہے۔ پھر انسان کو حیرت ہوتی ہے، ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے جو اس کے وہم و گماں بھی نہ ہو۔ آئمہ کو قدرت کے اس پلان پر حیرت ہی نہیں، خوشی بھی ہو رہی تھی۔ وہ ایک حادثہ، صرف ایک اتفاقی ملاقات نہیں تھی، بلکہ قدرت کا بنایا ہوا انوکھا پلان تھا۔ برسوں پرانی یادیں تازہ ہو گئی تھیں اپنے بھائی کو سامنے دیکھ کر۔ مجھے یقین نہیں آتا بھائی، آپ میرے گھر پر میرے سامنے کھڑے ہیں۔ پچھلے 20 سالوں میں میں نے اتنی دعائیں کی تھیں کہ ایک بار آپ میرے سامنے آ جائیں، اور آج اس طرح اچانک آپ کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ سمجھ نہیں آ رہا روؤں یا خوش ہوں۔ آئمہ بھیگی آواز میں حمیر غازیان کے کندھے سے لگی ہوئی حمیر غازیان کی آنکھوں میں بھی نمی چمک رہی تھی۔ وہ بار بار آئمہ کا سر چوم رہے تھے اور دھیمی آواز میں کچھ کہہ بھی رہے تھے۔ یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں جنہیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم میں سے کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی دوبارہ بھی مل سکیں گے۔ فیصل صاحب نے بہن بھائی کی اس محبت پر نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ صحیح کہا تم نے فیصل، حمیر غازیان نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ تمہیں ہمارا کیسے پتہ چلا؟ فیصل صاحب نے زمزمہ کو ایک نظر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ رومی کے ساتھ ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس کھڑی اندر ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ اس کے لیے یہ خبر شوق سے کم نہیں تھی کہ حمیر غازیان اس کے سگے ماموں ہیں۔ کل جب اس نے مجھے اپنا نام بتایا اور پھر تمہارا نام لیا تو مجھے شک ہوا تھا۔ میں اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ہی تمہارے گھر چلا آیا۔ تم لوگ گھر بدلنے کے بعد کدھر چلے گئے تھے؟ میں نے بہت ڈھونڈا مگر تم لوگ ملے ہی نہیں، انہوں نے تفصیل سے جواب دیا۔ بھائی، آپ جانتے ہیں جب ابا نے ہم سے رشتہ توڑ لیا تھا تب وقت اور تھا۔ میں بھی ان کی ہی اولاد تھی، ان کی ہی طرح انا پرست۔ ساری زندگی انہوں نے مجھے سینے سے لگائے رکھا تھا، اور زندگی کی سب سے اہم خواہش پوری کرتے وقت انہوں نے جیسے مجھے اپنے دل سے ہی نکال دیا۔ اس وقت میں نے بھی ضد باندھ لی تھی۔ میں دوبارہ واپس جانے کے لیے اول تو راضی ہی نہیں تھی۔ فیصل مجھے کہا کرتے تھے کہ ابا سے معافی مانگ لو، مگر میری ضد نہیں ختم ہوئی۔ ابا تو چند برس بعد ہی دنیا سے چلے گئے تھے، اور میری بدقسمتی دیکھیں کہ ان کے آخری وقت پر پہنچی تھی۔ کاش کہ میں ان کی زندگی میں ایک بار ان سے مل لیتی۔ آئمہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے زکام زدہ سانس اندر کھینچی اور پھر بھائی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی وہی کرب نظر آیا تھا۔ ابا بہت یاد کرتے تھے تمہیں، وہ پرملال لہجے میں بولے۔ میری یاد نہیں آئی کبھی؟ ان کا انداز شکایتی نہیں تھا، مگر آئمہ جانتی تھیں کہ وہ گلہ کر رہے ہیں۔ آتی تھی، ان کی آواز میں جیسے سالوں کی تھکن اور بے بسی تھی۔ آپ کی بہت یاد آتی تھی۔ پہلے میں بہت دعا کیا کرتی تھی کہ آپ مجھے ملنے آ جائیں، مگر پھر مجھے لگنے لگا تھا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایسا معجزہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو یاد کرتی تھی لیکن دعا مانگنا بھول جاتی تھی، لیکن شاید قبولیت کی کسی گھڑی میں وہ میری مانگی گئی دعا تھی جو آج پوری ہو گئی۔ بات کے اختتام پر ان کے لہجے میں ملال لوٹ آیا تھا۔ حمیر غازیان اب محبت سے ان کو تسلی دے رہی تھی۔ واٹ از دس سین؟ ان دونوں کو یوں سرگوشیوں میں باتیں کرتے دیکھ کر وہ اب بیزار ہو گیا تھا اور ہلکی آواز میں میر سے پوچھا۔ میر نے اس کی آواز میں ناگواری کا عنصر واضح نوٹ کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ میر نے کندھے اچکائے تھے۔ حمیر غازیان اس وقت ان دونوں کو یکسر بھول چکے تھے۔ یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ آئمہ کو یکدم بھتیجوں کا خیال آیا تھا۔ وہ کب سے خاموش بیٹھے الجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ ہاں، یہ میرا بڑا بیٹا ہے شاہ میر، اور یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے امیر، اور یہ تم دونوں کی پھپھو ہیں آئمہ، حمیر غازیان نے فوراً تعارف کروایا۔ ان کی آواز میں واضح خوشی کی کھنک محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے حیرت سے اپنے باپ کو
اور پھر ان کے ساتھ بیٹھی خاتون کو دیکھا۔ ان کی شکل اس کے باپ سے کتنی ملتی تھی۔ وہ بہن بھائی تھے۔ اس کے باپ کا کروڑوں کا بزنس تھا اور اس کے باپ کی بہن کا سٹیٹس کتنا معمولی تھا۔ کیا پتہ ان کو دادا نے گھر سے نکال دیا ہو۔ اس نے سوچا اور پھر سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ہیلو آنٹی، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ اس نے رسمی طور پر بھی مسکرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے انداز میں کوئی والہانہ محبت نہیں بلکہ سنجیدگی تھی۔ اس کے برعکس میر نے اٹھ کر انہیں سلام کیا تھا، جس کا جواب انہوں نے بڑی محبت سے اس کی پیشانی چوم کر دعاؤں کے ساتھ دیا تھا۔ زیم، کھانے کی تیاری کرو، میرے بھائی پہلی بار آئے ہیں۔ آئمہ نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے آواز لگائی تھی۔ وہ جو باہر ہی کھڑی تھی، اماں کی آواز پر رومی کے ساتھ ہی کچن میں چلی گئی۔ زیم، میں جاؤں؟ رومی نے پوچھا۔ ان کی فیملی اکٹھی ہوئی تھی۔ اسے اپنا آپ آکورڈ سا لگا تھا۔ نہیں رومی، کھانا کھا کر جانا۔ اس نے رومی کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ لیکن یار تمہارے ماموں، رومی نے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں بھی ان سے پہلی بار ہی ملی ہوں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے کوئی ماموں بھی ہیں۔ خیر، ہم یہیں پر کھانا کھائیں گے، ابھی رک جاؤ۔ اس نے سہولت سے کہہ کر بات ختم کر دی تھی۔ رومی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈرائنگ روم میں ہلکی پھلکی گفتگو جاری تھی۔ میر پاس ہی صوفے پر بیٹھا تھا، گو کہ وہ اس بات چیت میں حصہ نہیں لے رہا تھا۔ البتہ آئمہ اور فیصل صاحب اس کے بارے میں جو کچھ پوچھ رہے تھے وہ ان کے مختصر جوابات دے رہا تھا۔ ناچار اسے بھی ان کے سوالوں کے جوابات دینے پڑ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر تو صبر کرتا رہا، مگر پھر میں آتا ہوں کہہ کر باہر چلا گیا۔ حمیر غازیان نے اسے اٹھ کر باہر جاتے دیکھا تھا۔ اصل میں ہم زمزمہ کی خیریت پوچھنے آئے تھے، لیکن ایک اور بات بھی کرنی تھی۔ حمیر غازیان جھجکتے ہوئے اصل مدعے پر آئے۔ وہ آج ہر صورت اپنی بہن سے بات کرنا چاہتے تھے۔ کیا بات؟ کھل کر کہو۔ فیصل صاحب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آئمہ نے بھی بغور ان کو دیکھا۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے بات شروع کی تھی اور ان کی بات فون سن کر واپس آتے ہوئے امیر غازیان کے قدم تھم کر رک گئے تھے۔ اس نے اندر ہونے والی ساری بات حرف بہ حرف سنی تھی۔ اس کے سر پر جیسے کسی نے بم پھوڑا تھا۔ اس نے بے یقینی سے پاپا کو دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ امیر نے اسے ساکت کھڑے دیکھ کر ملتجی نظروں سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ غصے سے دندناتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ اس کے پیچھے میر بھی فکر مندی سے اٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ رومی، میرے ساتھ کھڑی ہو کر کب سے فضول بکواس کر رہی ہو؟ اور اتنا نہیں ہوتا کہ میری مدد ہی کروا دو؟ وہ رائتا بناتے ہوئے خفگی سے بولی۔ اس کے سبھی چہرے پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ لمبے بالوں کی چوٹی دائیں کندھے پر آگے کو ڈال رکھی تھی۔ وہ کل کی نسبت بہت بہتر تھی۔ کچھ رومی کی باتوں نے اس کا موڈ خوشگوار کر دیا تھا۔ کیا ہی ٹریجک سٹوری ہے زیم، کیسے تمہارے ماموں نکل آئے ہیں، اور دو ہینڈسم کزن بھی، رومی نے ایک انداز میں کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس۔ ہاں، میرے ماموں بہت ہی ہینڈسم ہیں، گریسفل پرسنالٹی ہے ان کی، اور ان کا ایک ہینڈسم اور ایک غنڈہ نما بیٹا بھی ہے، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا، اور بات کے آخر میں منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ وہ جو بڑا والا ہے نا، مجھے بہت شریف لگا تھا۔ وہ ہے بھی بہت ہینڈسم۔ مجھے لگ رہا ہے اس سے مجھ سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی ہے۔ رومی نے ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ اور آپ جناب کو یہ خوش فہمی کیوں ہوئی؟ اس نے استہزائیہ سر جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ رومی نے شرما کر چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی اس ادا پر وہ زور سے ہنسی تھی۔ کیا پتہ انہیں تمہاری شکل میں اپنی بہن نظر آتی ہو؟ اس کے بے رحمانہ تبصرے پر رومی کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے اتنے ہینڈسم انسان کی بہن بناتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ رومی نے غصے سے آنکھیں گھمائیں۔ خود ہی تو کہہ رہی ہوں کہ وہ ایک شریف انسان ہے، اور شریف لڑکے سب لڑکیوں کو اپنی بہن ہی سمجھتے ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ سب کو سمجھتے ہوں گے، لیکن خوبصورت لڑکیوں کو نہیں۔ اتنا شریف بھی نہیں ہونا چاہیے بندے کو کہ پہلی نظر میں کسی خوبصورت لڑکی سے محبت نہ ہو جائے، رومی نے ناراضی سے کہا، اور پھر اسے چمکتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ وہ جو تمہارا دوسرا کزن ہے وہ تمہارے لیے پرفیکٹ رہے گا، رومی نے شرارت سے کہا۔ شٹ اپ، یہ وہی ایڈیٹ ہے۔ اس کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ تو یہ وہی گنڈا ہے، رومی نے کھنکارتے ہوئے کہا، اور سلاد کے پلیٹ میں سے کھیرا اچک لیا۔ ہاں، یہ وہی لوفر ہے، اس نے سر ہلایا۔ ویسے اب تم زیادتی کر رہی ہو، اچھا خاصا ہینڈسم اور ڈیشنگ بندہ ہے،
خام خواہ تم نے اسے بدنام کیا ہوا ہے۔ رومی کچھ ناراضی سے بولی اور کھیرا منہ میں ڈالا۔ وہ ہینڈسم ڈیول ہے رومی، تم نے آج اسے فرشتوں والے حلیے میں دیکھا ہے، اس لیے تمہیں پرنس چارمنگ سے کم نہیں لگ رہا۔ اس نے اس کے سفید شلوار قمیض والی لک کا حوالہ دیا تھا۔ ایسے مت کہو، تمہارے ناولز کے ہیرو کے معیار پر پورا اترتا ہے وہ بندہ، رومی تڑپ کر بولی۔ میرے ناول کے ہیرو تو نہیں، البتہ ویلن کے کردار پر پورا اترتا ہے، اس نے برجستگی سے جواب دیا۔ اور اب یہی بندہ تمہاری زندگی میں ویلن کا کردار ادا کرے گا۔ اس کی گرجدار آواز پر وہ ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ جو اسے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا غیظ و غضب کی تصویر بنا اسے ہی گھور رہا تھا۔ رومی نے پریشانی سے دروازے کے پاس کھڑے شاہمیر کو دیکھا اور پھر اس کو۔ یقیناً وہ دونوں اندر ہونے والی ساری گلفشانیاں سن چکے تھے۔ اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا، مارے خفت کے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اس نے چور نظروں سے شاہمیر کو دیکھا جس کا چہرہ کسی بھی قسم کا تاثر دینے میں ناکام تھا۔ اس نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ بھائیان، آپ یہاں سے چلے جائیں، اور مس آپ بھی۔ اس نے درشتگی سے انگلی اٹھا کر رومی کو اشارہ کیا۔ وہ فقط چہرہ کے ساتھ کچن سے باہر چلی گئی تھی اور اب سر جھکائے شاہمیر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے باہر جاتے ہی اس نے ٹھاک کی آواز سے دروازے بند کیے اور سرخ چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے فوراً اس کے ہاتھ میں پکڑی چھری چھینی تھی اور چھری کی نوک سے اس کی تھوڑی اوپر اٹھائی تھی۔ بہت ہنسی آ رہی تھی تمہیں، اب بولو۔ وہ اپنی سرخ نظریں اس پہ جمائے دھیمی آواز میں غرایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دور ہو کر بات کریں، وہ ناگواری سے بولی اور دور ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس نے اس کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہونے دی تھی۔ مجھے ویلن کہہ رہی تھی تم؟ ہاں؟ اس کی آواز میں غصہ اور آنکھوں میں جھلسا دینے والی آگ تھی۔ چھوڑے مجھے، غلطی ہو گئی مجھ سے، معاف کر دیجئے، وہ عاجز آ کر بولی۔ اتنا تو وہ اندازہ کر ہی چکی تھی کہ اس بندے کے سامنے جوابی کارروائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ الٹے دماغ کا شخص تھا۔ یہ غلطی ہے؟ تم نے مجھے ویلن کہا ہے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کو شوٹ کرتے۔ ہاں، کہا ہے ویلن۔ پھر؟ اب کی بار وہ بھی اونچی آواز میں بولی اور چیلنجنگ نظروں سے مقابل کو دیکھا۔ یوں؟ مارے غصے کے وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ جب سے آپ میرے سامنے آئے ہیں میں نے آپ کو ویلن ہی بنے دیکھا ہے۔ آپ ایک ویلن ہیں۔ وہ اسے پچھلی ملاقاتوں کا حوالہ دے رہی تھی۔ وہ چند پل اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر ایک گہری سانس لی اور بھاری آواز میں بولنا شروع کیا۔ یہ تمہاری کہانی ہے، میں تمہیں ویلن ہی لگوں گا؟ ویلن کی کہانی بہت دیر سے کھلتی ہے مادام۔ یہ کہانی کا وہ کردار ہوتا ہے جو اپنی کہانی کبھی نہیں لکھتا، اسے سمجھنا پڑتا ہے۔ یہ تمہاری زندگی کی کہانی ہے زمزمہ، تم اس میں ہیرو ہو زمزمہ، کیونکہ تم اپنی کہانی جانتی ہو۔ تم اپنی کہانی میں مجھے ویلن بنا رہی ہو، مجھے جج کر رہی ہو، جبکہ تم مجھے جانتی تک نہیں ہو۔ میری کہانی کیا ہے؟ جس دن تم میری کہانی جان لوگی اس دن مجھے بتانا کہ ویلن کون ہے۔ دھیمی مگر مضبوط اور رعبدار آواز میں اس نے جیسے سرگوشی کی تھی۔ اس پل وہ اسے بہت مختلف لگا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی نئی لے پہ دھڑک اٹھا تھا۔ مجھے آپ کی کہانی جاننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اپنی اس کیفیت پر قابو پا کر نظریں گھما کر بولی۔ میری زندگی میں تم نے تباہی مچا دی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں کوئی انٹرسٹ نہیں؟ وہ اپنی پرانی ٹون میں آ کر بھسم کرنے والے انداز میں بولا۔ وہ پل پل رنگ بدلنے والے اس شخص کو بس دیکھ کر رہ گئی۔ میرا آپ کی زندگی سے کیا واسطہ؟ ہاتھ چھوڑے۔ وہ بھی اس کے انداز میں چیخی اور پھر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی اور بے چینی سے ناخن دانتوں میں دبائے کبھی راہداری کو دیکھتی اور کبھی کچن کے دروازے کو۔ وہ ہر چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی سوائے اپنے سامنے کھڑے شخص کو جو خاموشی سے دیوار سے ٹیک لگائے اس کی بے چینی ملاحظہ کر رہا تھا۔ 10 منٹ گزر چکے تھے جب اس کا صبر جواب دے گیا۔ وہ کب سے پریشان ہو رہی تھی اور وہ چپ چاپ کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ بالآخر اس نے خاموشی کا قفل توڑا۔ سانس لے رہا ہوں، یہاں پر کھڑا ہوں، اور کیا کروں؟ وہ کندھے اچکا کر بولا اور مسکراہٹ لبوں میں دبائی۔ آپ اپنے بھائی کا کچھ کرتے کیوں نہیں؟ وہ تلملا ہی تو گئی تھی اس کی غیر سنجیدگی پر۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ بے چارگی سے بولا۔ آپ ان کے بڑے بھائی ہیں، آپ سمجھائیں نا ان کو کہ میری دوست نے جان بوجھ کر۔ وہ کہتے کہتے رکی اور نظریں اٹھا کر میر کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔
اور اس کے یوں دیکھنے پر جذبز ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کی نہیں سنتا، میں تو پھر بھائی ہوں، وہ تو میرا بھی باپ بنا پھرتا ہے۔ میر کچھ اس انداز میں بے چارگی سے بولا کہ رومی کو ہنسی آ گئی، جسے اس نے سر جھکا کر چھپا لیا۔ آپ انہیں باہر نکالیں، اگر آئمہ آنٹی ادھر آ گئی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، وہ پریشانی سے بولی۔ کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس، وہ میرا بھائی ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ صرف بات کر رہا ہے۔ میر نے تسلی دی تو وہ چپ ہو گئی۔ میر کو اس کی خاموشی بہت چبھی تھی۔ آپ کوئی بات کیوں نہیں کرتی؟ میر نے خاموشی توڑ کر جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ جی میں کیا بات کروں؟ وہ نروس سی ہو کر بولی۔ ہم اپنی بات کر لیتے ہیں نا۔ میر کے منہ سے پھسلا۔ رومی نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بے اختیار سٹ پٹایا اور خود کو کوسا۔ میرا مطلب تھا کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ وہ گڑبڑا کر بولا اور سر جھکایا۔ میں 2nd ایئر میں ہوں، ایگزامز ہونے والے ہیں، اس نے حیرت دبا کر جواب دیا۔ میر نے ویری گڈ کہہ کر سر ہلا دیا۔ اچانک اندر سے چیخنے کی آواز آئی تھی اور میر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ اندر وہ دونوں ہی بحث کر رہے تھے۔ زمزمہ کی کلائی اس کی گرفت میں تھی جسے وہ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جزین چھوڑو اسے، میر نے اس کو پیچھے کیا۔ کیوں چھوڑوں؟ اس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو رہی ہے، میرا فیوچر داؤ پر لگ گیا ہے، وہ دبی دبی آواز میں چیخا۔ میر کے اشارے پر رومی نے فوراً بڑھ کر کچن کا دروازہ بند کیا تاکہ آواز باہر نہ جائے۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، شامیر نے اس کی حمایت کی تھی، اور یہی چیز اسے آگ لگا گئی تھی۔ اسے اس وقت اپنے سامنے کھڑی لڑکی سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ واٹ دا ہیل! اس نے کرسی کو ٹھوکر ماری تھی۔ اس کے غصے پر وہ ڈر کر پیچھے ہٹی تھی اور رومی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ قصور ہے؟ آپ نے پاپا کی بات نہیں سنی کیا؟ وہ بدتمیزی سے بولا۔ بہت ہو گیا، آپ یہاں سے جاتے ہیں یا میں… وہ غصے سے سرخ ہوئے ہاتھ اٹھا کر کوئی دھمکی دینے والی تھی کہ اس نے بیچ میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ میں نے ٹھیک کہا تھا نا رومی، یہ شخص ویلن ہے، وہ اونچی آواز میں اسے جلانے کو بولی۔ اس کی اس کمنٹری نے جلتی پر تیل کا ڈالا۔ تمہیں پتہ ہے باہر تمہاری اور میری شادی کی بات ہو رہی ہے؟ اس نے جیسے اسے جھٹکا دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس شخص کو دیکھنے لگ گئی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یقیناً وہ مذاق کر رہا تھا، پر وہ ایسا مذاق کیوں کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اماں ابا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، پھر یکدم الٹے قدم لیتی پیچھے ہوئی اور بدحواسی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ رومی نے اسے آواز دی مگر اس نے نہیں سنی۔ وہ بس اندھا دھند بھاگتے ہوئے ڈرائنگ روم کے دروازے سے آنے والی آوازیں سن کر رک گئی تھی۔ اصل میں میر ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا اور امیر کو میں ایسے واپس نہیں بھیجنا چاہتا۔ اس کی بیوی ساتھ ہوگی تو ذمہ داری کا احساس ہوگا۔ میں جانتا ہوں وہ دونوں ابھی کم عمر ہیں مگر سمجھدار ہیں۔ مجھے زمزمہ بہت اچھی لگی ہے، میں اسے اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ حمیر غازیان کی باتوں نے جیسے اس کے جسم سے جان نکال دی تھی۔ وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں مل چکا ہوں اس سے، بہت اچھا بچہ ہے۔ یہ ابا کی آواز تھی۔ اس کا پورا وجود گلیشیئر بن گیا تھا۔ وہ برف کا مجسمہ بنے وہیں جم گئی تھی۔ مجھے یقین ہے عظیم ہماری بات نہیں ٹالے گی۔ یہ اماں کی آواز تھی۔ گلیشیئر پگھل رہا تھا۔ برف کا مجسمہ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹا تھا اور پھر زمین پر بکھرتا چلا گیا۔ اس نے برستی ہوئی آنکھوں سے اپنے پیچھے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو جتاتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ناپسندیدگی اور نفرت کے رنگ اس کی آنکھوں میں واضح تھے۔ وہ خاموشی سے اپنا کرچی کرچی ہوتا وجود سنبھال کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ بھائیان، میں کبھی شادی نہیں کروں گا اس سے، اور اس سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ لڑکی نہیں، ناگن ہے۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے مسلسل میر کے کان کھا رہا تھا۔ وہ دونوں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ شش، چپ کرو، گھر چل کر بات کرتے ہیں پاپا سے۔ میر نے اسے ٹہوکا دے کر خاموش کروایا۔ کھانے کی میز پر سب موجود تھے مگر وہ نہیں تھی۔ اس کی غیر موجودگی حمیر غازیان نے نوٹ کی تھی مگر کچھ نہیں بولے تھے۔ آئمہ نے خود ہی اس کی غیر موجودگی کو طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر جواز پیش کیا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اندر ہونے والی گفتگو اس کے کانوں تک پہنچ گئی ہوگی۔ بیٹا تم نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا؟ آئمہ اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر پیار سے بولی۔ بس میں کھا چکا، اس نے بڑے ٹھنڈے انداز میں کہا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ حمیر غازیان کو سبکی کا احساس ہوا مگر آئمہ کے چہرے پر وہی گرم جوشی دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔
وہ کچن میں کرسی پر ساکت بیٹھی تھی جب وہ اندر آیا تھا۔ اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، وہ بے رحمی سے بولا، اور پھر میز پر ایک ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکا۔ بغور اس کی آنکھوں میں امٹتی نمی دیکھی۔ جتنی جلدی ہو سکے تم اپنے پیرنٹس کو انکار کر دو، ورنہ میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ برا ثابت ہوں گا، اس نے واضح دھمکی دی تھی۔ مجھ سے اگر کسی نے میری مرضی پوچھی ہوتی تو میں ضرور انکار کر دیتی، وہ نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور پھر چہرہ موڑ لیا۔ ویل، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ سیدھا ہو کر اپنا کالر جھاڑتے ہوئے بولا۔ آپ خود کیوں نہیں اپنے فادر کو انکار کر دیتے؟ وہ گردن موڑ کر چپتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پھنکاری۔ مجھ سے اگر کسی نے میری مرضی پوچھی ہوتی تو میں ضرور انکار کر دیتا، وہ اسی کے انداز میں سر جھٹک کر بولا۔ ویل، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کا جواب اسی کو لوٹا رہی تھی۔ وہ سلجھ ہی تو گیا تھا اس کے انداز پر۔ وٹ ایور، میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا، اس نے حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مقابل کو جیسے جلتے کوئلوں پر بھون دینا چاہتا تھا۔ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے مر نہیں رہی، آپ کے فادر خود یہ رشتہ لے کر آئے ہیں، میرے ماں باپ نے ہاتھ جوڑ کر ان سے گزارش نہیں کی، وہ ناگواری سے بولی۔ اس کے توہین آمیز انداز پر وہ مزید بھڑک اٹھا تھا۔ تمہارے پیرنٹس نے رشتہ تو ایسے منظور کر لیا جیسے تم بھاگنے والی ہو۔ ادھر میرے پاپا نے رشتے کی بات کی اور ادھر تمہارے گھر والوں نے ہاں کر دی، جیسے میں اس دنیا کا آخری لڑکا ہوں۔ ضرور تمہارا کوئی چکر چل رہا ہوگا۔ ویسے میں نے ہاسپٹل میں سنا تھا، کیا کہہ رہی تھی تم، کہ جس سے مرضی شادی کروا دیں؟ مے بی کوئی سیکرٹ افیئر، تم جیسے مڈل کلاس، وہ سکون سے کہتا اس کے کردار کی دھجیاں بکھیر رہا تھا، اور وہ بس یہیں تک سن سکی تھی۔ وہ یکدم کھڑی ہوئی تھی اور پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دیں مسٹر جزین، میری ذات کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا میرے کردار کے بارے میں کوئی بھی گھٹیا بات کرنے کا۔ میں ہر درد برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اپنے کردار کے بارے میں ایک لفظ نہیں سن سکتی۔ زمزمہ کا وجود دھڑا دھڑ جلنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی تھیں جو اسے بھسم کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے اسے سن رہا تھا۔ وہ سر تا پیر اس لڑکی کی نفرت میں چل رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا اس لڑکی نے دوبارہ اسے تھپڑ دے مارا ہے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے یوں ہی پیچھے ہٹتا چلا گیا اور پھر تیز قدموں سے چلتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ رومی جو اپنی بھابھی کی کال سننے لاؤنج میں گئی تھی اسے کرسی پر ساکت بیٹھے دیکھ کر تشویش سے بولی۔ کبھی محسوس ہوا ہے کہ بیٹھے بیٹھے سانس بند ہو گیا ہو، کبھی بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکل آیا ہو، ایک لمحے میں کوئی آپ کی ذات کی دھجیاں بکھیر کر آپ کی مسکراہٹ چھین کر لے گیا ہو، پھر بھی آپ زندہ ہوں؟ یہ زندگی ہے؟ پھر موت کیا ہوگی؟ وہ بڑی عجیب سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ زیم، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے کچھ کہا ہے کیا؟ رومی نے تڑپ کر پوچھا۔ وہ کچھ نہیں کہہ کر گیا، بس وہ مجھے مار گیا ہے اپنے لفظوں سے، اور پھر وہ جیسے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ رومی نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ میں جلد ہی دوبارہ چکر لگاؤں گا۔ فیصل، تم آئمہ اور بچوں کو لے کر میرے گھر آنا، حمیر غازیان نے فیصل صاحب سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ ضرور، ہم چکر لگائیں گے، فیصل گرم جوشی سے بولے تھے۔ زیم، اماں نے اسے اشارہ کیا۔ وہ بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ آگے بڑھی اور حمیر غازیان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، پھر اس کا ماتھا چوم لیا۔ آج سے تم میری بیٹی ہو، وہ محبت سے بولے۔ ماموں بھانجی کی اس محبت پر وہاں کھڑا وہ جل اٹھا تھا۔ اسے یہ منظر ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ مجھ سے تو پاپا نے کبھی ایسے پیار نہیں کیا، اور ایک دن کی بھانجی سے یوں لاڈ کر رہے ہیں، وہ کلس کر بڑبڑایا۔ پاس کھڑے میر نے واضح اس کی بڑبڑاہٹ سنی تھی۔ تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں، میر نے سرگوشی کی۔ اس نے منہ بنا کر رخ پھیر لیا۔ میر نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں وہ نہیں تھی اور کسی نے تو نہیں، البتہ سلا کی عقابی نظروں نے میر کی چوری پکڑ لی تھی۔ وہ چلی گئی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے، سلا نے ہلکی آواز میں میر سے کہا۔ وہ اس کی بات پر چونکا۔ کون؟ وہ ہکلایا۔ رومی آپی، آپ انہیں ہی ڈھونڈ رہے ہیں نا میر بھائی؟ سلا نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر کہا۔ وہ ہکا بکا اس چھوٹی پٹاخہ کو دیکھ کر رہ گیا۔ نہیں، میں نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ سلا نے مسکراہٹ دبا کر سر جھٹکا۔ میر چلیں؟ حمیر غازیان نے اس کا کندھا ہلا۔ وٹ از دس ربش؟
اس نے تیش میں آ کر میز پر پڑا کرسٹل کا واز اٹھا کر دیوار کی اسکرین پر دے مارا تھا۔ پھر اسی پر بس نہیں کی تھی، اپنے کمرے میں موجود ہر چیز اس نے تہس نہس کر دی تھی۔ شور سن کر شاہ میر اور حمیر قاضیان دوڑے چلے آئے تھے اور اس کے کمرے کی حالت دیکھ کر انہیں سختہ ہو گیا تھا۔ فیصل صاحب کے گھر سے شام کو ان کی واپسی ہوئی تھی، وہ اس کا رشتہ پکا کر آئے تھے۔ وہ سارا راستہ کچھ نہیں بولا اور گھر آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ حمیر قاضیان اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کی خاموشی کے پیچھے غصہ چھپا ہے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور ملازم کو چیزیں سمیٹنے کا اشارہ کیا۔ اسٹڈی میں آؤ، اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ 5 منٹ بعد وہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ 11 فروری کو تمہاری فلائٹ ہے ماسکو کے لیے۔ انہوں نے کمرے میں موجود خاموشی توڑ دی۔ میر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ خاموشی سے بیٹھ گیا اور پھر بے یقینی سے ان کو دیکھا، جیسے اندازہ لگانا چاہ رہا ہو کہ جو اس نے سنا وہ سچ ہے۔ مجھے جنوری میں، وہ کچھ دھیما پڑا تھا اور اعتراض کرنے لگا تھا جب انہوں نے بیچ میں روک دیا۔ زمزمہ کے ایگزامز فروری کے پہلے ہفتے میں ختم ہو رہے ہیں۔ 7 فروری کو اس کا آخری پیپر ہے۔ وہ اسے یہ سب کیوں بتا رہے تھے؟ وہ الجھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس لڑکی کے پیپر سے میرا کیا تعلق؟ جزین، ایک بار تحمل سے پاپا کی بات تو سن لو۔ شامیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ بڑھایا اور اسے اٹھنے سے روکا۔ امیر قاضیان، میں تم سے ایک ڈیل کروں گا۔ 8 فروری کو تم زمزمہ سے نکاح کرو گے، 11 فروری کو تمہاری واپسی ہے، اور جہاں تک بات ہے یونیورسٹی کی تو وہ تو مجھ پر چھوڑ دو۔ 15 جنوری کو ایڈمیشن کلوز ہو جائیں گے، نئی ٹرم کا آغاز 2 فروری سے ہوگا۔ چند چھٹیاں کرنے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ تمہارے ایڈمیشن کا سارا پروسیس ہو چکا ہے، بے فکر رہو۔ اگر تم میری بھانجے سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو تو میں تمہیں تمہارا پاسپورٹ، ID کارڈ اور ڈاکیومنٹس دے دوں گا۔ انہوں نے شرط رکھ دی تھی اور وہ جیسے جلتے انگاروں پر لوٹنے لگا تھا، مارے غصے کہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں آپ کی بھانجی سے شادی نہیں کروں گا، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا۔ تو پھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم واپس کیسے جاتے ہو۔ انہوں نے بھی حتمی انداز اپنایا۔ پاپا، میں اس سے شادی نہیں کروں گا، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ اتنی اچھی لڑکی ہے وہ، سلجھی ہوئی، سمجھدار اور خوبصورت۔ مجھے بہت پسند ہے وہ سادہ سی بچی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کرو گے اس سے شادی؟ اپنی بھانجی کی تعریف انہوں نے بہت محبت سے کرتے ہوئے آخر میں برہمی سے اسے لتاڑا۔ اتنی ہی اچھی لگتی ہے وہ بچی تو آپ خود کیوں نہیں کر لیتے اس سے شادی؟ وہ اپنے ازلی منہ پھٹ انداز میں بولا۔ میر کو اس کی بات پر زور سے کھانسی آئی تھی۔ شٹ اپ، میری بھانجی ہے وہ، کچھ تو شرم کرو۔ حمیر قاضیان نے ملامتی انداز میں کہا۔ وہ ذرہ بھر بھی شرمندہ نہیں ہوا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں میری ہر ڈیل منظور ہے، انہوں نے اسے یاد دلایا۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اس نے برجستہ جواب دیا۔ میں 10 تک گنوں گا، اگر تم نے میری بات مان لی تو ٹھیک، ورنہ بھول جاؤ سب۔ انہوں نے کندھے اچکائے تھے اور پھر گنتی شروع کی تھی۔ 1 2 3۔ اس نے غصے اور بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ انہیں تنگ کرتا رہا تھا اور آج وہ اسے قابو کر چکے تھے، اس طرح کہ وہ بے بس ہو گیا تھا۔ اس نے سوچنا شروع کیا۔ 4۔ میں اسے شادی نہیں کر سکتا، وہ میری ٹائپ کی نہیں ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کا سراپا لہرایا۔ چادر میں چھپی وہ نازک سی لڑکی، بے شک وہ بہت خوبصورت تھی، مگر وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ 5۔ اس نے بے بسی سے میر کو دیکھا، وہ کچھ کہنے سے قاصر تھا۔ پاپا، آپ بھائیان کی شادی کیوں نہیں کروا دیتے اس سے؟ اس نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ اس کی بات پر ایک دم شاہ میر نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے نا؟ وہ شاہ میر سے بہت چھوٹی ہے۔ حمیر قاضیان نے غصے سے اسے دیکھا۔ شٹ اپ، میں اسے اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ میر نے اسے سخت لہجے میں ٹوکا۔ اسے یہ بات مذاق میں بھی پسند نہیں آئی تھی۔ تو میری بھی بہن ہے وہ، اس نے بھی اس سنجیدگی سے کہا تھا۔ پھر پاپا کے چہرے پر غصہ دیکھا، وہ فوراً تصحیح کی۔ پھپھی زاد بہن، میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں، وہ تمہاری ہی بیوی بنے گی۔ تم جیسے بگڑے ہوئے نوابزادے کے لیے ایسی تحمل مزاج لڑکی ہی اچھی رہے گی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں اسے بہت کچھ جتایا تھا۔ پاپا، ہم اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اس نے نیا آئیڈیا دیا۔ مجھے غصہ مت دلاؤ۔ حمیر قاضیان برہم ہوئے۔ پاپا، آپ کو بیٹی چاہیے نا؟ وہ کچھ سوچتا ہوا حمیر قاضیان سے بولا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس طرح آپ کو بیٹی اور ہمیں بہن مل جائے گی۔ اس نے چٹکی بجا کر آئیڈیا پیش کیا۔ میر کا کہکہا بے ساختہ تھا۔
حمیر غازیان نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا جو اپنا آئیڈیا دے کر کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ بہت بے غیرت ہو تم، وہ اسے ملامت کر رہے تھے۔ پاپا ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، میر نے ان کو چھیڑا تھا۔ وہ مزید تپ گئے تھے۔ وقت ضائع مت کرو اور اپنا فیصلہ سناؤ، انہوں نے غصے کی اٹھتی لہر دبا کر تحمل سے کہا۔ پاپا مجھے 5 منٹ دیں، ایک کال کرنی ہے۔ اسے یکدم ایک خیال آیا تھا اور پھر تیزی سے فون لے کر سلائیڈنگ ڈور کھول کر ٹیرس کی طرف بڑھا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی لانگ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے